ماریہ پھر جو ہے ماریہ بہن جو ہے وہ انسٹرکشنز دے دیں گی اینڈ دین وی ول گو ٹو کلاسز انشاءاللہ تعالیٰ. خدا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں بیٹے؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے تو میں سمجھا شاید آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. بہرکیف میرا جو مین مقصد ہے اصل میں جو میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ تھی کہ لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ عربک سے ڈرفٹ ہوتے جا رہے ہیں، قرآنک عربک سے ڈرفٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہ جب میں چھوٹا تھا مجھے یاد پڑتا ہے تو یہ ایک بحث چلی ہوئی تھی کہ کیا قرآن جو ہے کسی اور زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا صرف عربی میں پڑھنی چاہیے اور سمجھنے کے لیے بھی. تو اس وقت عربک پہ بڑا زور تھا. بہرکیف بڑی پرانی بات نہیں ہے، یہ 1960s 70s کی بات ہے. اور پھر آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے گروپس جو ہیں وہ اردو ترجمے میں آ گئے کہ بھئی ساتھ ساتھ عربی کے آپ اردو ترجمہ بھی پڑھ لیں. گڈ چلیں. اس کے بعد میں اب دیکھ رہا ہوں کہ وہ صرف اردو ترجمے پہ آ گئے کہ صرف اردو ترجمہ پڑھیں. تو بہرکیف صرف اردو ترجمہ پڑھنا تو میرے نزدیک بالکل صحیح بات نہیں ہے، لیس کہ کسی کو عربی پڑھنی نہیں آتی ہو. نہیں تو عربی، قرآن میں عربی ہے اور اللہ نے بولا عربی میں قرآن نازل کیا ہے. تو قرآن کی اصل زبان جو ہے، اصل جو اللہ کا کلام ہے وہ عربی ہے. اور میں جتنا اس پہ سوچتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عربی کا جو قرآن ہے وہی اللہ کا اصل کلام ہے، باقی اس کی ترجمانی ہے، یا تو ترجمہ ہے یا ترجمانی. تو جو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ جو ہے پرفیکٹ ہے، اور جو پرفیکٹ ہستی ہوگی، جو اس نے کتاب اتاری ہوگی، اس کا ایک ایک چیز پرفیکٹ ہوگا. ہر لفظ اپنی پرفیکٹ جگہ پہ ہوگا، ہر حرف اپنی پرفیکٹ جگہ پہ ہوگا. صحیح ہے، جس کو ہم کلام اللہ بولتے ہیں. جب آپ ترجمہ کرتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ اپنی جگہ پہ مینٹین نہیں رہ سکتے. کسی زبان کو بھی دوسری زبان پہ اگر آپ ترجمہ کریں تو وہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ نہیں رہ سکتے. تو اب اگر ہم اردو میں پڑھتے ہیں یا اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی دو قباحتیں ہیں. ایک تو یہ کہ لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو کلام اللہ ہے وہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے کلام اللہ جو عربی میں جو ہم سے کلام ہے، اور اس کا جو آپ بولیے اثر ہے، جو اللہ نے اثر رکھا اپنے کلام پہ. اگر آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جو قریش تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان سے بات کرتے تھے تو اس کو نہیں مانتے تھے یا ان سے جھگڑتے تھے، یا جب طائف میں ان کو پتھر بھی مارے گئے. لیکن جب کلام اللہ پڑھا جاتا تھا تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی جادو ہے، جیسے قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے. اور یہ مشہور کیا تھا کہ یہ جادوگر ہے، اپنے کلام سے جادو کر دیتا ہے. تو یہ فرق ہے انسان کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں. لیکن اب کیا وجہ ہے کہ وہ جادو ہو نہیں رہا، نہ ہی ہمیں وہ محسوس ہو رہا ہے، اور نہ ہی جو ہے ہم قرآن کی طرف یا قرآن کی تعلیمات کی طرف جو ہے ہم مائل ہو رہے ہیں. مسلسل وی آر ڈرفٹنگ اوے فار دا لاسٹ فیو ہنڈریڈ ایئرس. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ تو اس کی ایک بالکل ڈائریکٹ دلیل ہے. دوسرا جو کچھ اور وجوہات ہیں یا کچھ اور آپ بولیے بنیادیں ہیں جن کی بیسس پہ میں بالکل مجھے شرح صدر ہے کہ قرآن جو ہے وہ صرف عربی ہی کی کتاب ہے، اور سب سے زیادہ اس کا اثر عربی میں ہی ہے. اور اگر ہم عربی کے سوا پڑھتے ہیں تو وہ اثر اپنا کھو دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کا وہ اثر باقی نہیں رہتا جو اثر ہونا چاہیے ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنے کے لیے. کچھ کنسیپٹس ہیں جو میں انشاءاللہ اگلے آپ کو سیشنز میں دوں گا. ایک کنسیپٹ تو ہے وہ آداب کا ہے.
جو نقیب العطاس ہے، ایک عالم دین ہے ملیشیا کے، انہوں نے دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو علم ہے، جو تعلیم ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ہمارے اندر آداب پیدا کرنا ہے، اور آداب کو انہوں نے ڈیفائن کیا، تو ہم انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ انسان کا پرسیپچول فریم ورک ہے، آپ کا عمل ادراک ہے، آپ چیزوں کو کس طرح سمجھتے ہیں اور کس طرح آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو سمجھ ہے، یا یہ جو پرسیپچول فریم ورک ہے، یا پیراڈائم ہے، یا فکر ہے، یا نظر ہے، بہت سارے لفظ اس کے لیے بولے گئے ہیں، یہ ڈیولپ کس طرح ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم جب سمجھ لیں کہ ڈیولپ کس طرح ہوتا ہے، تو آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے۔ یا مائنڈ میپ کی جو میں بات کرتا ہوں کہ ڈیولپ کس طرح ہوتا ہے، تو آپ ایک دفعہ آپ کو میکینزم سمجھ میں آ جائے گا، تو آپ اس چیز کو اپریشیٹ کر سکیں گے کہ قرآن کیوں ضروری ہے عربی میں پڑھنا۔ اور جو ہے باقی آپ کا جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، آپ عربی میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی اور زبان میں کیوں نہیں پڑھتے آپ نماز؟ آپ صرف ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یا نماز اردو عربی پڑھیں پھر آپ اردو کا ترجمہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، نماز آپ صرف عربی میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو عربی نہیں آتی، اللہ سے کلام کرنا نہیں آتا، تو نماز آپ پہ اثر کیسے کرے گی؟ نماز صرف یوں دینا نہیں ہے، نماز لینا بھی ہے۔ نماز میں اصل چیز تو ہم لیتے ہیں اللہ سے، ٹھیک ہے، کچھ عہد و پیمان ہوتے ہیں، اللہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ کس طرح واقع ہوگی اگر ہمیں عربی آتی ہی نہیں، اور عربی کے بغیر جو ہے ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں؟ تو بہت سارے ایسے جوازات ہیں جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بہرکیف عربی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پھر ایک جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ ہم عربی زبان کیوں نہیں سیکھ سکتے، یہ سب سے بڑا چیلنج۔ ہم دوسری زبانیں سیکھ جاتے ہیں، انگریزی ہم سیکھ جاتے ہیں جس کا جو اردو سے بہت دور ہے، عربی تو بہت قریب ہے اردو کے، ہم انگریزی سیکھ جاتے ہیں، یا اگر نوکری چاہیے ہو فرانس میں تو فرینچ سیکھ جاتے ہیں، یا جرمنی میں ہم پڑھنے جا رہے ہوں تو ہم جرمن زبان سیکھ جاتے ہیں 6 مہینے میں، 9 مہینے میں ایٹ دا موسٹ، اور اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم ہائر سٹڈیز جا کے وہاں جرمن لینگویج میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رشین کا تعلق، تو تمام دوسری زبانیں ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں سوائے عربی کے۔ تو یہ بڑی سوچنے کا، یعنی یہ ایک فکر کا بولیے لمحہ ہے کہ ہم جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی زبان ہے، جس زبان میں اللہ کا کلام اترا ہے، اس کی طرف ہم اتنا بھی اس کو امپورٹنس نہیں دیتے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ اور ہمارے لیے جو دوسری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ہم بچوں کو او لیولز اے لیولز کرانا زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کے لیے ہم ان کو انگریزی سکھاتے ہیں، یا پھر جو ہے ہمیں کہیں نوکری زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نوکری کے لیے وہ زبان سیکھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے جو میرے خیال ہمیں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے اور حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرکیف مسئلہ ایک کچھ اور، مسئلہ یہ ہے کہ بہت جلد ہم سب چلے جائیں گے اس دنیا سے، میں بھی چلے جاؤں گا، آپ لوگ بھی ایک ایک کر کے، ظاہری بات ہے جانا ہر ایک کو ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ جب سوال و جواب کرے گا، اور اللہ نے یہ بولا کہ بھی تم نے میری زبان، یا میرے سے تم نے کلام کیوں نہیں کیا میری زبان میں، تم نے میری زبان کیوں نہیں سیکھی، عربی کیوں نہیں سیکھی کہ تم اس سے ڈائریکٹلی کلام کرتے، تو آپ کے پاس ایک بڑا مستند جواب ہونا چاہیے جو آپ اللہ رب العزت کو جو ہے آپ دے سکے۔ جی در سمیہ بہن، آپ کو کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم۔ میرا وعلیکم السلام۔ سوال کے ساتھ ساتھ ایک اپنا مطلب، میں نا اس سے پہلے 3 دفعہ عربی سیکھنے کی کوشش کر چکی ہوں، جو قرآنک عربک ہوتی ہے، جو صرف نحو والی ہوتی ہے۔ جب میں نے اس کو شروع کیا تو مجھے ہر دفعہ مطلب شروع میں تو میں کچھ اس کے ساتھ کوپ کر پاتی تھی، لیکن وہ پھر مجھے اتنی مشکل لگتی تھی، وہ گردانوں کی جو اس کا پوری چیزیں ہوتی ہیں اور ساری چیزیں، تو ہمیشہ جو ہے نا میں بیک آف ہو جایا کرتی تھی۔ اور اس کورس کو پھر جوائن یہی سوچوں کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں بہت ہی عام بول چال کے انداز میں ہی جو ہے
وہ عربی قرآن والی بھی سیکھ ہمیں آ جائے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عربی سکھانے کا انداز ہی اتنا مشکل ہے ہمارے یہاں کہ لوگ پھر اس سے جو ہے نا دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. یا آپ دیکھیے اس پہ غور کیجیے گا کہ جب ہم انگریزی سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گرامر سیکھتے ہیں, ہم گرامر نہیں سیکھتے. اسی طرح بچہ بالکل جب کوئی زبان سیکھتا ہے تو وہ گرامر پہ تھوڑی پڑتا ہے, وہ تو عام بول چال میں آتا ہے پہلے, وہ بول چال سے پھر اپنے آپ کو آگے ڈیولپ کرتا ہے. یہ کچھ معلوم نہیں یہ شیطان کی چال ہے یا کس کی چال ہے کہ عربی کو اتنا مشکل بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں عربی سیکھنے سے. جس طرح بہن نے بولا, دورے سمیہ بہن نے, وہ بہت سارے لوگ یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. میں نے ایک قرآن کا کورس اٹینڈ کیا, 1 مہینے کا تھا کہ کلیمز بڑے تھے, لیکن یہ کہ وہ ایٹ دا اینڈ آف دی کورس, وہ بھی بڑے مستند جو ہیں عربی دان جو ہیں وہ کورس کرا رہے تھے, لیکن آئی لرن نیئرلی نتھنگ فرام دیٹ کورس. ٹھیک ہے, گرامر کی کچھ چیزیں آ گئی ہوں گی, یا تو ہمارا یہی وجہ ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جو آسان بھی ہو, لوگ کم از کم عربی بولنا تو سیکھ جائیں. جب آپ بولنا سیکھ جائیں گی اور ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو پھر آگے ہمت ہوگی اس کی انشاءاللہ گرامر کی پڑھنے کی. لیکن جب بولنا سیکھیں گی تو بہت سارے جو گرامر کے اصول ہیں ویسے ہی آپ سیکھ جائیں گی. آپ بولیے کہ جس طرح انگریزی ہے, انگریزی میں اچھا خاصا لکھ لیتا ہوں, لیکن اگر آپ انگریزی کے مجھ سے اصول پوچھنا شروع کریں تو مجھے کوئی انگریزی کا اصول نہیں آتا. آپ لوگ حیران ہوں گے, مجھے کوئی انگریزی کا اصول نہیں آتا. صحیح ہے. مریم زاہد بہن, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر, میں پوچھنا نہیں چاہ رہی تھی آپ کی بات کو جو آپ نے بھی کہی ہے کہ زبان کو سیکھنا اور اس کے ذریعے قرآن کو سمجھنا, اس کے حوالے سے اب سے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے بچپن میں ہی عربی بول چال سیکھی اس طریقے سے کہ میں عربی اسکول میں گئی اور بالکل نیچرل طریقے سے زبان کو سیکھا. کوئی پریشر نہیں تھا, کوئی فورس نہیں کیا گیا, مجھے ماحول دیا گیا. اور پھر میری جو والدہ تھیں ان کو بہت شوق تھا کہ بچے جو ہیں یہ زبان کو سیکھیں. اور جب جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی اور قرآن سے تعلق جو ہے وہ زیادہ ہوتا گیا, اس کو پڑھنے کا موقع ملا, تو الحمدللہ بہت سمجھ آتی تھی آیات کہ اللہ تعالیٰ میرے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور کچھ الفاظ ہوتے تھے جو کہ عرب کے لیے بھی بہت جیسے کہتے ہیں کہ رچ, کیونکہ جو کچھ عربی کے الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ جو عرب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بھی بہت دنگ رہ گئے تھے کہ اتنا ڈیپ میننگ کا یہ جو لفظ ہے, تو اس میں تھوڑی سی ضرورت پڑتی تھی. لیکن وہ بھی عربی میں ہی سمجھنے کا جو مزہ تھا وہ مجھے کبھی اردو میں نہیں آیا, کہ اگر میں اسی لفظ کو اردو میں اس کا ترجمہ کرتی تھی تو وہ میں بہت بے چین ہو جاتی تھی. جب کبھی سکھاتی تھی تو مجھے اس لفظ کا حق ادا نہیں ہوا. اس کو سمجھنا بھی اگر ہے نا تو اس کو بھی عربی میں ہی سمجھنا ہے, عربی کی ہی آپ کو ڈکشنری اٹھانی پڑے گی, تو ہی آپ اس لفظ کا صحیح جو مقصد ہے یہاں پہ بیان کرنے کا, اس کی جو ڈیپتھ ہے اور اس کے ساتھ جو سارا لنک ہے وہ بھی آپ عربی میں ہی سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک ایکسپیرینس ہے جو میں نے کر کے دیکھا ہے, کیونکہ میں نے قرآن کو جو اردو بولنے والے آڈینس تھے ان کو اردو میں ترجمہ کر کے پڑھانا کا میرا ایکسپیرینس رہا ہے. تو میں بہت ہی جیسے دل میں ایک رہتا تھا کہ نہیں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا, اور میں ہمیشہ انکریج کرتی تھی اسٹوڈینٹس کو کہ آپ عربی سیکھیں. بول چال سے ہی انشاءاللہ آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں گی, اور جو نہیں سمجھ آئیں گی وہ آپ ڈکشنری کو اٹھائیں, عربی ڈکشنری کو ہی اٹھائیں اور اسی میں سے اس کا میننگ ڈھونڈیں, تو آپ کو جو لطف ہے وہ جب آپ کو آئے گا تو آپ سے کہیں گے کہ ہمارا صحیح مقصد پورا ہو گیا, کہ ہمیں زبان کیوں آنی چاہیے اور اس سے ہم قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. جزاک اللہ بہن. اللہ جو ہے ایک چیز بس آپ لوگ ایک تو یہ نیت کر لیں کہ ہم عربی سیکھنا ہے, اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری اس نیت کو بھی اور خلوص کو قبول کرے. اور دوسرا آپ ذہن پہ یہ بٹھا لیں کہ جب آپ اللہ سے کوئی چیز مانگتی ہیں تو اللہ دیتا ہے, یا مانگتے ہیں تو اللہ دیتا ہے. کبھی اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو نہ دے, اور خاص طور پہ جب آپ اتنی نیک محنت کر رہے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو جو ہے آپ کے لیے چیزیں آسان نہیں کرے گا. یہ اپنا ایک اپنا
ایمان کا ایک جز بنا لیں کہ جو آپ مانگیں گے اللہ سے آپ ملے گا انشاءاللہ. محمد عثمان آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ واش روم سے آ سکتا ہوں؟ جی بولیے گا بیٹے. اچھا نہیں ہے کوئی؟ جی آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں عثمان؟ میں بول رہا ہوں واش روم سے آ سکتا ہوں؟ واش روم؟ جی جی بیٹے جائیں پلیز چلے جائیں. جی آپ ہو کر آئیے بیٹے. وہ تو ابھی تو جی شروع ہوگا. میں سمجھا نہیں, سوری. خدیجہ آپ تو کچھ نہیں پوچھنا چاہ رہی بیٹی؟ اگر ہم عربی نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکیں گے. جی انشاءاللہ. قرآن بہت پیاری چیز ہے. قرآن سے جب آپ باتیں کرتے ہیں نا بہت مزہ آتا ہے. میں تو ہر روز صبح وہ کوشش کرتا ہوں اللہ کے فضل سے اور بہت عرصے سے, اور مجھے نئی نئی چیزیں ہر روز مجھے معلوم ہو رہی ہوتی ہیں. جی مریم بشیر صاحبہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. میں کافی عرصے سے ایسے کسی اس کی تلاش میں تھی کہ میں عربک سیکھ کے تو قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ سکوں, تو اللہ نے یہ سبب بنا دیا تو میں یہاں پہ آ گئی. تو میرے دماغ میں ایک چھوٹا سا سوال یہ آ رہا تھا کہ جیسے بچہ زبان سیکھتا ہے تو جو اس کی ایج میں جس طرح سے جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور تو اس کو اس کے لیے زبان سیکھنا آسان ہوتا ہے, اور وہ بلکہ ایک سے زیادہ زبانیں جلدی سے سیکھ لیتا ہے اور گرامیٹیکلی کریکٹ سیکھ لیتا ہے 2-3 سال کی عمر میں. لیکن جس طرح سے ہم گرون اپس ہیں اور جو ہے ہماری, تو میرے خیال سے ایک نئی زبان سیکھنا ہمارے لیے آئی ہوپ کہ آسان ہوگا, یہ اس طریقے سے جس طریقے سے آپ نے بچے کی مثال دی. شکریہ. جی دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے جاپنیز زبان تھوڑی سی سیکھی لیکن بڑی تیزی سے سیکھی. اس کو بول چال میں پڑھا اور جو ہے بڑی تیزی سے زبان آ گئی. تو جاپنیز تو بالکل ایک الگ لینگویج ہے, گو کہ اس کی گرامر اردو کی طرح ہی ہے بالکل, لیکن الگ. تو انشاءاللہ تعالی کسی بھی ایج میں میرا خیال یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب آپ وہ سب چھوڑ دیں, آپ صرف یہ دیکھیں کہ کم از کم اللہ کو بول تو سکے نا, یا اللہ میں نے تو کوشش شروع کر دی تھی. ہم میں سے کوئی آدمی کوئی شخص اٹھ جاتا ہے اس سے پہلے کہ ہم عربی سیکھ پائیں, لیکن یو آر گوئنگ ایٹ دا رائٹ ڈائریکشن. اور سبحان سے اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ, بہت شکریہ. اللہ سے یہ بول سکتا ہے کہ اللہ دیکھیں میں تو آپ کے راستے میں لگ گیا تھا, ٹھیک ہے نا. وہ آدمی کیا بولے گا جو کوئی اس کے راستے میں نہیں لگا ہے نا, اس کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہوگا. تو بہر کیا ہر چیز مجھے اسی طرف ہی پوائنٹ کرتی ہے کہ وی شوڈ انشاءاللہ تعالی اسٹارٹ دس تھنگ. اور اللہ نے چاہا ہم لوگ کھلے ذہن رہیں گے. ہماری ماریا بہن ہیں جو کہ ایکسپرٹ بھی ہے ماشاءاللہ, اور بھی لوگ ہیں. ہم لوگ دیکھیں گے کہ کہاں پہ کیا سٹائل کام کر رہا ہے, کہاں پہ کیا چیز صحیح نہیں ہو رہی یا اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو ہم پورے خلوص کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کی صحیح کریں گے, اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم ایک ایسا ماڈل چھوڑیں گے جو دوسروں کے لیے بھی آسانی کر دے گا. ماریا بہن آپ کے حوالے ہے. ماریا السلام بہن. علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن. میں اسکرین شیئر کر رہی ہوں. ہم نے ایک حوار پڑھی تھی, جو فرسٹ حوار جو ہماری تھی الحوار الاول. آج ہم انشاءاللہ سیکنڈ حوار پڑھیں گے. الحوار الثاني. انظر واستمع وأعد. محمد السلام عليكم. شريف وعليكم السلام. محمد من أين أنت؟ شريف أنا من باكستان. محمد هل أنت باكستاني؟ شريف نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ محمد أنا تركي. أنا من تركيا. شريف أهلا وسهلا. اس میں محمد سلام کر رہے ہیں, شریف جواب دے رہے ہیں. محمد ان سے پوچھ رہے ہیں من أين أنت, آپ کہاں سے ہیں؟ شریف کہہ رہے ہیں أنا من پاکستان, میں پاکستان سے ہوں. پھر محمد پوچھ رہے ہیں هل أنت باکستانی, کیا آپ پاکستانی ہیں؟ شریف کہہ رہے ہیں نعم أنا باکستانی, جی میں پاکستانی ہوں. وما جنسیتک أنت, اور آپ کی کیا نیشنلٹی ہے, آپ کی کیا جنسیہ ہے؟ محمد کہہ رہے ہیں انا ترکی. انا من ترکیہ, انا ترکی, میں ترکی ہوں, میں ترکیہ سے ہوں. شریف کہہ رہے ہیں اہلا و سہلا, ویلکم.
اس میں صرف یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ نیشنلٹی اور ملک کا نام جو ہے نا ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ نیشنلٹی میں جیسے پاکستانی پاکستانیہ نیشنلٹی ہوتی ہے اور پاکستان ملک کا نام ہے. اسی طرح ترکیہ ملک کا نام ہے, ترکی نیشنلٹی ہے. سوریا ملک کا نام ہے, سوری جو میل ہے ان کے لیے سوری نیشنلٹی ہے. ٹھیک ہے, آگے حوار ثانی دیکھتے ہیں. مریم السلام علیکم. زینب وعلیکم السلام. مریم من أين أنت؟ زينب أنا من مصر. مريم هل أنت مصرية؟ زينب نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ مريم أنا سورية. أنا من سوريا. زینب اہلا وسہلا. تو مؤنث کے ساتھ جو ہے گولتا استعمال ہوگا. حل انتی, انتی لگے گا اور مصریہ گولتا آئے گا. اسی طرح پاکستانیہ, ہندیہ, جو بھی فیمیل ہیں وہ اینڈ میں گولتا لگائیں گے, اور جو میل ہیں وہ پاکستانی, مصری, سوری, اس طرح بات کریں گے. نیکسٹ بھی کر لوں ساتھ میں ہی تاکہ بھی پریکٹس کرنے میں دونوں اکٹھی پریکٹس کر لیں گے. جی کر لیں پلیز. الحوار الثالث. انظر واستمع وأعد. أحمد السلام عليكم. بدر وعليكم السلام. أحمد هذا أخي هو مدرس. بدر أهلا وسهلا. أحمد هذا صديقي هو مهندس. الأخ أهلا وسهلا. أحمد مع السلامة. بدر مع السلامة. احمد سلام کر رہے ہیں, بدر جواب دے رہے ہیں, پھر احمد تعارف کروا رہے ہیں, بتا رہے ہیں هذا اخی, یہ میرے بھائی ہیں. اخ ہوتا ہے بھائی, اخی میرا بھائی. ہوا مدرس, وہ مدرس ہے, وہ ٹیچر ہے. بدر کہہ رہے ہیں اہلا وسہلا. پھر احمد کہہ رہے ہیں هذا صدیقی. اب احمد تعارف کروا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں هذا صدیقی, یہ میرے دوست ہیں. ہوا مہندس, وہ انجینئر ہے. الاخ بھائی کہہ رہے ہیں اہلا وسہلا. پھر احمد کہہ رہے ہیں مع السلامہ, اور بدر کہہ رہے ہیں مع السلامہ. مع السلامہ یعنی اللہ حافظ, سلامتی کے ساتھ. ندى السلام علیکم. هدى وعليكم السلام. ندى هذه أختي هي طبيبة. هدى أهلا وسهلا. ندى هذه صديقتي هي طالبة. الأخت أهلا وسهلا. ندى مع السلامة. هدى مع السلامة. اخت بہن کو کہتے ہیں. هذه اختی, یہ میری بہن ہے. هي طبیبہ, یہ ڈاکٹر ہے. هذه صدیقتی, یہ میری دوست ہے. هي طالبہ, یہ اسٹوڈنٹ ہے. باقی سارا سیم ویسے ہی ہے. هذا میل کے لیے یوز ہوتا ہے, هذه فیمیل کے لیے, ہوا میل کے لیے, هي فیمیل کے لیے. خولا ہے ہمارے ساتھ, ہم آپس میں رول ماڈلنگ کر لیں. جی میں ساتھ ہوں. چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. اب میں اسٹارٹ کر لیتی ہوں. السلام علیکم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا أخي هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. هذه أختي هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. हमारी प्रैक्टिस हो गई तो हम ब्रेक आउट रूम में जाएंगे. हाँ जी, ब्रेकआउट रूम्स में. ब्रेकआउट रूम्स कौन ओपन करेगा? अभी आयशा नौरीन के नेट में कुछ इशू हुआ है, वो इंशाल्लाह रिज्वाइन कर रही हैं. मेरे ख्याल में मारिया साहबा ज़रा ये पूछ रहे हैं लोगों से, अभी कुछ नए अल्फाज आज के सबक में आए होंगे, तो अगर किसी वर्ड की मीनिंग ना पता हो तो वो अभी जो है वो ब्रेकआउट रूम से पहले पूछ लें. अभी आयशा नौरीन ज्वाइन कर रही हैं, इंशाल्लाह ताला वो ब्रेकआउट रूम ओपन करेंगे. जब तक के मुश्किल अल्फाज के माने अगर किसी को समझ में ना आए हो तो पूछ लें आपसे. ठीक है, चले जी. आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं. फातिमा असलम, फातिमा आसिम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, एक तो ये सूरिया, ये कौन सी नेशनैलिटी, क्या ये सीरिया है? हाँ जी, सीरिया है. ओके. और ये है जो है अल हवारुल सानी, तो सानी तो समझ में आ रहा है, सेकंड अल हिवारू का मतलब क्या है? अल हिवार कहते हैं कन्वर्सेशन को, बातचीत. अल हिवार उसानी सेकंड बातचीत, सेकंड हिवार, सेकंड कन्वर्सेशन. जी, तो जी ठीक है. तो ये उन्जुर वस्तमिअ वाइद, इसका मतलब है कि ये जो लिटरेचर, पीस ऑफ लिटरेचर है, इसमें समात भी है और इसमें आपको इसको आपको ये कहा जा रहा है कि उन्जुर देखिए, वस्तमिअ सुनिए, वाइद और दोहराइए. जी ठीक है. जी क़यादा से. जी ठीक हो गया, समझ आ गई. थैंक यू. जज़ाकल्लाह खैर. ओके. जी नजीहा, आ जाए आप, क्वेश्चन कर लें. हाँ, अस्सलाम वालेकुम. मुझे ये सवाल करना था कि मुझे लग रहा है ये या तो हमें सिखाने के लिए ये अरबी में कॉन्वर्सेशन इतनी फॉर्मल सी है, या अरबी ऐसे ही बोलते हैं इतना फॉर्मल जब भी किसी से मिलते जुलते हैं. नहीं, ये सारी बातें होती हैं. नहीं, हम लोग जैसे किसी से मिलते हैं तो हम इतना हर वक्त नहीं बोलते ना, अस्सलाम वालेकुम. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम तो होता है. आप कैसे हैं? अच्छा, आप पाकिस्तानी हैं? हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ. मतलब इस तरीके से तो हम नहीं बोलते उर्दू में. जब हम किसी गैर मुल्क में होते, सऊदी अरब में जब हम होते हैं ना, तो आप जब बहुत सारी नेशनलिटीज होती हैं वहाँ पर, तो आपको लोग पूछेंगे कि आप कौन हैं. आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं. अक्सर आपकी शक्ल देखकर वो कहेंगे कि आप हिंद से हैं, तो आप उनको बताएंगे ला अना पाकिस्तानी है. तो ये ऐसे सवाल आते हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, हम आपसे पूछते हैं, तारुफ करवाते हैं, ये यूज होते हैं ये वाले क्वेश्चन. और अहलन वसहलन होता है या अहलन वसहला जैसे आपने पढ़ा? दोनों तरीके से पढ़ते हैं इनको. अहलन वसहलन भी कहते हैं, ज्यादातर इसी तरह बोला जाता है, अहलन वसहलन. लेकिन आप इसको अहलन वसहला भी कह सकते हैं. ठीक है, शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. हुदा, आप क्वेश्चन कर रही हैं? जी, हुदा की मामा है. वालेकुम अस्सलाम. मुझे क्वेश्चन करना था कि ये जो मतलब अभी जो 2 क्लासेस में जो विजुअल्स आए हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो कन्वर्सेशनल अरबी की है ना,
اور قرآن عربی کہتے ہیں کہ اس سے مطلب ابھی جو عربی رائج ہے اس سے ڈفرینٹ ہے کہ گرامیٹیکلی اور کچھ وہ کیپس وغیرہ کے حوالے سے. تو تھوڑی سی میں کنفیوز ہو رہی ہوں کہ یہ تو کنورزیشنل عربی ہے. جزاک عربی لینگویج ایک ہی لینگویج ہوتی ہے جو قرآن پاک میں عربی ہے وہی یہ لینگویج ہے. انتا اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو انتا قرآن میں بھی آیا ہے, انا, انتا, انتی, ہاذا, ہاذی, سارے ورڈز قرآن میں, صدیقہ, صدیق, یہ سب الفاظ قرآن پاک کے ہی میں ہی آئے ہیں. تو جو ایک عربی ہے جو سعودی عرب کے اندر بولی جاتی ہے جو سب لوگ بولتے ہیں وہ ایک الگ چینج, مطلب انہوں نے لہجے چینج کر لی ہیں, انہوں نے الفاظ تھوڑے چینج کر لیے ہیں. لیکن جو اگر آپ بکس میں پڑھیں گے, کتابوں میں پڑھیں گے, قرآن پاک میں پڑھیں گے, ان میں یہی جو عربی ہم پڑھ رہے ہیں اسی عربی کے الفاظ میں وہ وہاں پر بھی آئیں گے. اور آپ عمومی طور پر جو عربی فصحا بولتے ہیں وہاں پر آپ سن سکیں گے, لیکچرز میں سن سکیں گے, اسی طرح کارٹونز ہیں بچوں کے ان میں سن سکیں گے. تو قرآن عربی میں اور عربی فصحا میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن عربی عربی فصحا ایک ہی لینگویج ہے, کیونکہ عربی تو ایک ہی لینگویج ہے, الگ الگ لینگویجز تو نہیں ہے. لیکن عربی عامی ہے جو وہاں بولی جاتی ہے لینگویج, وہ تھوڑی سی الگ ہے. اور اس کا جواب جو ہے نا سر عابد صحیح. ماشاءاللہ پہلے دے بھی چکے ہیں, اور سر عابد انشاءاللہ دے دیں گے. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. وإياك. جی ہم لوگ بریک آؤٹ رومس میں جائیں کیا؟ جی بالکل سر. عائشہ نورین آپ آ گئی ہیں آن لائن؟ جی سر. بریک آؤٹ روم میں آپ لے جائیں گی؟ جی سر. سر یہ ہدا نے ہینڈ ریز کیا ہوا, ان سے اگر ہم کوشچن لے لیں. اچھا ہدا پلیز کیجیے سوال. نہیں میرا پہلے والا ہینڈ ریز تھا, وہ لوور نہیں ہوتا, سوری. صحیح ہے. عائشہ. جی سر. سر مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا پلیز. جی جی پلیز پلیز. وہ جو سوال عربی کا اصل میں پوچھا گیا تھا, جو ہم لوگ جو کلام کر رہے ہیں یہ پیور عربی ہی میں کر رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ عرب بھی عربی سمجھ جاتے ہیں, لیکن جس طرح ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ اپنا ایک ڈائلیکٹ بنا لیتے ہیں الگ, اور اس ڈائلیکٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ایک اردو خالص ہے جو آپ سب کو معلوم ہے, جو شعراء کی زبان ہے, رائٹرز کی زبان ہے, وہ تقریباً آپ بولیے کہ سمجھ جاتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے مشکل ہوتی ہے لیکن سمجھ جاتے ہیں. اور ہمارے میں کنسنٹریشن ہے وہ قرآن عربک کی طرف ہے, اور اللہ سے امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری ایک دفعہ کنورسیشن ڈیولپ ہو جائے گی, پھر ہم اسی میں ایک کلب بنائیں گے جس طرح ہم مل رہے ہیں اس کو, یا ہم دوسرا جگہ پہ بنا لیں گے کلب کے, جہاں پہ ہم آ کے پھر ایک دوسرے سے پریکٹس کریں گے تاکہ ہماری جو اسپیکنگ پاور ہے وہ اسٹرانگ ہو. یہ ہم نے دیکھا ہے ایک جگہ پہ, سوسائٹی فار دا پروموشن آف لٹریچر, اور ماشاءاللہ وہ بہت مفید ثابت ہوتا تھا. وہ لوگ ہفتے میں یا مہینے میں 1-2 دفعہ ملتے تھے وہاں پہ کلب میں جا کے, اور آپس میں جو ہے عربی میں کنورسیشن کرتے تھے. اس میں ہم انشاءاللہ جتنی پریکٹس کریں گے. جی اشفاق صاحب آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ایوری باڈی. وعلیکم السلام. ابھی جو سسٹر تھیں جن کا سوال تھا نا کہ یہ اس کو ہم قرآن مجید میں سمجھنے میں کس طرح اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں, ان کے لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, سب کے فائدے کے لیے. وہ جیسے ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی نا, وہ ڈسکشن ہوئی تھی ہماری, اس میں نے عرض کیا تھا کہ الحوار جو ہے یہ دا ڈائلاگ, اس کا انگلش میں ترجمہ کریں گے دا ڈائلاگ. تو قرآن مجید میں وہ آپ آج سے ہی یہ کام شروع کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں ڈائلاگ تو ہیں سارے, جو
ہمارے درمیان، ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ کے درمیان اور ہم میں ہو رہے ہیں. جیسے سورہ فاتحہ میں ڈائلاگ ہے، پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے ڈائلاگ کیا کہ میں ایک انسان کو تخلیق کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کیا جواب دیا. پھر اسی طریقے سے جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو ان کے درمیان بھی ڈائلاگ ہوا. تو قرآن مجید میں بہت سے ڈائلاگ ہیں، ان پہ یہ بہت ہمارے لیے مدد کریں گے اگر ہم اس کی اس کے اندر جو معرفت ہے نا اس کو ہم سمجھ سکیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو یہ جو کورس ہے اس میں اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑا جائے، اس کی عربی کے ساتھ جوڑا جائے آسانی کے ساتھ. اگر آپ گرامر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں جو بھی لوگ، وہ پھر جلدی بھاگ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے آج سے ہی جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ ڈائلاگ ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈائلاگ کتنے مزے، بہت ہی نافع علم ہے اس کے اندر. تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے باتیں کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ وہ جواب دیتے ہیں یہ ایک عصا ہے، اس سے آپ کیا کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے نا، مگر وہ کیسے پیار سے ڈائلاگ کرتے ہیں. تو میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس میں ہماری نیت خالص ہو. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اینڈ آف دا ڈے قرآن مجید خود سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں. یہ بہت ضروری ہے اس کے اندر کہ جو بھی ہم سیکھیں وہ دوسروں کو بھی سکھائیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. That was my contribution. جزاکم اللہ خیر. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. فاطمہ آپ کو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، میں سوال ایسا تو نہیں ہے لیکن ایسے ہی ایک ایڈ کرنا چاہ رہی تھی اسی سے جو کویسچن تھا اف آئی کین پلیز، جو کہ قرآن عربک اور عربی اور جو کانورسیشنل کا ڈفرنس ہے اس میں یہ کہ کوئی بھی جو لینگویج ہے obviously it's made of different parts of speech. تو جو کانورسیشنل ہے اس میں بھی ہم وہی یوز کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں ایسے ہی لاسٹ سپارے کی وہ آیات آ رہی تھیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. تو دیکھیں کیفا، اب ہم پہلے ہی لیسن میں کیفا بار بار مطلب وہ کر رہے ہیں کیفا حالک کیفا حالکی. تو کیفا جب بھی کوئی بھی سورہ کو پڑھے گا تو اس کو کیفا تو پتہ ہی ہوگا، اور یہ از جسٹ دا بگننگ، فرسٹ لیسن ہے. تو آگے بھی بار بار ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ ڈفرینٹ سورہ کی آیات ہیں. تو سملرلی جو اور جیسے ہم اردو بولتے ہیں یا انگلش بولتے ہیں کہ اٹس میڈ اپ آف پارٹس آف اسپیچ پلس ووکیبلری. تو ووکیبلری جو ہوتی ہے، اگر ہم اردو کی بھی بات کریں اور انگلش کی بھی بات کریں کہ ہر کسی کی پرسنل ایفرٹ ہے کہ وہ کتنی اس کو آتی ہے. قرآن میں اگر آپ کو یہ جس طریقے سے ہم کانورسیشن کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائے، جیسا حالوکا حالوکی، اس میں قرآن میں بھی بہت ہیلپ ہوگی. اور پلس ووکیبلری پھر obviously ڈاؤن ٹو everybody's personal effort کہ وہ کتنی کرتے ہیں. تو I do second all of you کہ اس میں انشاءاللہ بہت ہیلپ ہوگی اگر ہم اس کو اس طریقے سے یوز کرنے کی کوشش کریں. عائشہ نورین ابھی کیا سچویشن ہے؟ جی سر، خدیجہ نے کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، کائنڈلی اس کا بھی کوشچن لے لیں پلیز. اچھا جی، آپ نے 2 ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. ہاں جی، 2 ہاتھ کھڑے کیے ہوئے، ورچوئل بھی کیا اور اپنا بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. بولیے خدیجہ. میں نے کہنا تھا کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو پھر ہم جب کسی اور کو سکھائیں گے تو پھر کوئی اور کسی اور کو سکھائے گا تو پھر سب کو قرآن اچھا لگنا سٹارٹ ہو جائے گا. جی یہ بھی الحمدللہ
ہم جو کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وہ قرآن ہی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ جو ہیں اس کو ہمارے طرف سے قبول بھی کریں گے ہماری محنتوں کو، اور ہمارے لیے پھر قرآن کی زبان بھی آسان کر دیں گے۔ آپ لوگ سب کے لیے ایک میں چھوٹا مشورہ دینا چاہوں گا کہ میں جو ہے حافظ محفوظ ہیں، حافظ کیا نام ہے ان کا، اردو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے، حافظ نذر احمد، حافظ نذر احمد صاحب کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے، وہ میں ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں، بلکہ میں قرآن اسی سے پڑھتا ہوں، جہاں میں اٹکتا ہوں وہ نیچے میں دیکھ لیتا ہوں، اس میں عربی روانی سے ہے، پھر عربی ورڈ باکس میں اس کے نیچے اس کا ترجمہ اردو باکس میں ہے، اور پھر اردو روانی سے، تو وہ مجھے اس نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے تھرو دا ایئرز، میں میرا خیال 15-20 سال سے جو ہے اس سے ہیلپ لے رہا۔ جی آمنہ آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے کہ جو یہ نہیں، میں بولنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو کلاسز ہیں یہ بہت اچھی ہیں، اور اس سے سب لوگ جن کو عربی آتی ہے، جن کو تھوڑی عربی آتی ہے، وہ سیکھ سکتے ہیں اس کورس سے۔ جی جی انشاءاللہ تعالی، اللہ سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ جو ہے ہمارے سمجھ کو بھی کھول دے، اور ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کے پڑھنے والا بنائے انشاءاللہ۔ شروع کریں گی عائشہ نوری۔ عائشہ نورین آپ لا رہے ہیں، کلاس اوپن کر رہی ہیں بریک آؤٹ روم؟ عائشہ نورین آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے سر۔ جاوید صاحب نے بھی جیسے عرض کیا کہ مطلب ہم یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ ہمارے پاس ٹائم کیونکہ بہت شارٹ رہ گیا، تو ٹیکنیکل کسی وجہ سے ہمارا وہ جو ہے وہ رہ نہ جائے، تو اس میں ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی، تو آج ہم یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں رینڈم ہم تھوڑی سی پریکٹس اسی مین سیشن میں ہی کر لیں۔ اگر ہم لوگ ایک دفعہ ایکسیس کر لیں تو آئندہ اگلی بار ہم لوگ یوز ٹو ہوں گے، ہمیں یہ لرننگ جو ہے کہ ہمیں ایکسیس کس طرح کرنا ہے۔ اگر آپ کے لیے پاسبل ہے بریک آؤٹ روم اوپن کرنے، تو میرا خیال لیٹ اس ڈو دا پریکٹس ٹوڈے کہ ہم کس طرح ایکسیس کریں گے۔ صحیح سر، میں اوپن کر رہی ہوں روم۔ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی روم میں نہیں جا پائے یا اور اگر روم اس کا خالی رہے کچھ دیر میں، تو وہ واپس آ جائیں۔ میں نے روم اوپن کیے ہیں، کہ آپ لوگوں کے پاس انویٹیشن آئے ہیں؟ جی نہیں آئے۔ نہیں آئے۔ نہیں آ رہا۔ نہیں سر، یہ نہیں جا رہے ہیں انویٹیشن یہاں سے، مطلب کسی کے پاس بھی نہیں گیا۔ اچھا آپ کیا کرتے ہیں، جو نیچے بریک آؤٹ روم ہے اس پہ کلک کرتے ہیں، کیا اس کا پروسیجر کیا ہے؟ جی سر، بریک آؤٹ روم پہ ہی کلک کرتے ہیں تو جو پہلے سے اسائن ہوئے تھے روم ان میں بن جاتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے جو جاوید صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی طبیعت کچھ خراب تھی، تو ہم اس کو بہت اچھا مینیج کر نہیں سکیں دوبارہ سے بھی، تو بہت معذرت کے ساتھ ہم سے آپ سے یہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ اس کو آج آپ مین سیشن میں ہی لے لیں۔ اوکے، میں یہاں سے کوشش کر رہا ہوں، ناٹ اسٹارٹیڈ لکھا ہوا ہے، بریک آؤٹ رومس ناٹ اسٹارٹیڈ۔
آپ جب کر رہی ہیں کلک تو کیا آ رہا ہے, کچھ آ رہا ہے لکھا ہوا اوپر؟ سر میرے پاس آپشنز آ رہی ہیں, لیکن جو رومز ہم نے پہلے بنائے تھے نا تو وہ ایک ہینگ ہو گیا وہیں پر کچھ ونڈو, نہ تو وہ ڈیلیٹ ہوئے ہیں نہ میں نئے روم اس میں ایڈ کر پا رہی ہوں. تو اب جو آپشن ہے وہ روم اوپن ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو پرانے روم تھے وہ بھی نہیں آ رہے اور نئے روم بھی نہیں بن پا رہے اس میں سے, تو اچھا رینڈم والی آپشن بھی نہیں آ رہی. اچھا, ابھی میرے پاس اوکے یہ رومز تو بول رہا ہے کہ کھلے ہوئے ہیں رومز, اور اس میں آیا ہے ان اسائنڈ 40 پارٹیسپینٹ. یہ اسی لیے پھر ہم آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ مطلب ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا شارٹ ہی رہ گیا, تو اگر کر لیں. یہ ہماری طرف سے بہت معذرت ہے, انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ہونے سے پہلے اس مسئلے کو حل جی وہ ہمیں کر لیں تھوڑا گے. پریکٹس کرنا پڑے گا. روم نمبر 1 میں آ رہا ہے محسن 26. جی جی میرے پاس بھی یہ بریک آؤٹ رومز کا آئیکن آ رہا ہے, اس پہ میں گئی ہوں تو روم 1 ہے, باقی اچھا روم کا نہیں ہے. جی اوکے. میرے پاس کوئی سائن نہیں آ رہا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ لگتے ہیں ہم اس پہ, اور پہلے اس پہ ہم خود کچھ پارٹیسپینٹس کو لے کے پریکٹس کر لیں گے کہ کھولنا کس طرح ہے, اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی اللہ نے چاہا تو اگلے سیشن میں ہم اس کو لانچ کر دیں گے. صحیح ہے. ماریہ شفیق بہن, خولا بہن. جی سر 5 منٹ ہیں, 1-2 اسٹوڈنٹ پریکٹس کر سکتے ہیں. جی لیکن میرا خیال ہے پریکٹس کر لیں, 1-2 افراد کر لیں پریکٹس. 5 منٹ ہے ہمارے پاس, تھوڑا سا فائدہ ہی ملے گا. مجھے عائشہ اور آواز کچھ کہا. عائشہ اور عثمان غوری نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. تو ماریہ اگر آپ میں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اسکرین شیئر کر دیں تو پھر یہ اچھا جی دونوں پریکٹس کر لیتے ہیں سب سے. چلیں عثمان بیٹا پلیز آپ بسم اللہ کیجیے گا. آپ محمد بن جائیں, اور عائشہ پلیز آپ شریف والا رول پلے کر لیجیے گا. جی عثمان بیٹا آپ میوٹ ہے, شاید آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی جی بتائیں. وعلیکم السلام. انا من پاکستان. نعم انا پاکستانی. وما جنسیاتک انت. أنا تركي. أنا من تركيا. اہلا وسہلا. عثمان آپ کنٹینیو کریں. السلام عليكم. وعلیکم السلام. أين أنت؟ انا من مصر. هل أنت مصري؟ نعم انا مصریہ. وما جنسیاتک انت. أنا سوري. أنا من سوريا. This is سوریہ اور انا من سوریہ. اہلا وسہلا.
جزاک اللہ. نیکسٹ چیپٹر کے لیے میں درِ سمیہ اور ابو بکر سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اس کو پریکٹس کریں. ابو بکر آپ سٹارٹ کر لیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هذا أخي هو مدرس. اہلا وسہلا. مع السلامة. لا سوري. هذا صديقي هو مهندس. اہلا وسہلا. مع السلامة. مع السلامة. کنٹینیو کر لیں. السلام علیکم. وعليكم السلام. هذه أختي هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. جزاک اللہ. عمر کے ساتھ کوئی اگر کوئی بچہ اور موجود ہے تو پریکٹس کرنا چاہے گا. مطلب میرے پاس صرف عمر کا ہی ہاتھ شو ہو رہا ہے. ہینڈ ریس. میں کر لیتی ہوں عمر کے ساتھ. پلیز کر لیجیے. جی شروع کریں عمر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. أنا هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركية. أنا من تركيا. اس کو أنا تركي کہیں گے یا أنا تركي؟ اچھا اس کو کہیں گے انا ترکی. ملا کے نہیں پڑھے نا، بس ہم اس پر سٹاپ کر رہے ہیں تو انا ترکی کہیں گے. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعلیکم السلام. من أين أنت؟ آپ نیچے والا پڑھیں یا اوپر والا؟ جی نیچے والا مریم اور زینب والا. أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. جزاک اللہ. کوئی اور آپ لوگوں میں سے اگر پریکٹس کرنا چاہے گا تو وہ کر لیں، نہیں تو مریم اور عمر آپ دونوں ہی کنٹینیو کر لیں. فاطمہ عاصم اینڈ آمنہ آپ دونوں کریں. فاطمہ عاصم اینڈ آمنہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. هذا أخي هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. السلام علیکم. سوری یہ دوسرا ہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هذا أخي هو مدرس. میں بیٹا دوسرے والا کرنا ہے نا. وعليكم. هذه أختي هي طبيبة. اهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. هذه صديقي هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. नेक्स्ट हमारे पास आलिया फारूकी ने हैंड रेस किया हुआ है, उनके साथ क्या फातिमा आप दोबारा से इनके साथ वॉलंटियर कर देंगे प्लीज। आलिया फारूकी और फातिमा आप दोनों दोबारा से इसको एक दफा रिवाइज कर लीजिए प्लीज। जी ओके। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिन ऐना अंता? अना मिन पाकिस्तान। हल अंता पाकिस्तानी? नाम अना पाकिस्तानी। वमा जिनसियतुका अंता? अना तुर्की। अना मिन तुर्किया। अहलन व सहलन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिन ऐना अंती? अना मिन मिस्र। हल अंती मिस्रिया? नाम अना मिस्रिया। वमा जिनसियतुकी अंती? अना सूरिया। अना मिन सूरिया। अहलन व सहलन। मा सलामा। है नहीं वैसे खुद ठीक बोला जी मास। दूसरा पेज। ये मैं दूसरा पेज ही था। ये नहीं, अब दूसरा पेज ये आ गया है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजा अखी हुआ मुदर्रिस। अहलन व सहला। हाजा सदीकी हुआ मुहंदिस। अहलन व सहला। मा सलामा। मा सलामा। अब आप कर लीजिए शुरू। ओके ये नदा और हुदा वाला। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हादिही उख्ती हिया तबीबा। अहलन व सहलन। हादिही सदीकती हिया तालिबा। अहलन व सहलन। मा सलामा। मा सलामा। दोनों हो गए ना, दोनों पेज हो गए जी। आलिया मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि आप अगर अपने जिस तरह से अगर आप पाकिस्तान से हैं या किसी और जगह से हैं, और उमर बेटा क्या आप ये मैनेज कर सकेंगे कि आप इस लैंग्वेज को, इसी सारी चीज़ों को, इस चैप्टर को एक्चुअली थोड़ा सा चेंज करके अपने साथ रिलेट करके कह सकें, लाइक आई एम फ्रॉम यूएस से, क्या आप ये कर सकेंगे? ओके सही है। मैं आप और उमर आप दोनों अगर इसको प्रैक्टिस इस तरह से एक दफा कर लें तो हमें थोड़ा हमारी लर्निंग के लिए एक एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी वो। तो मेरा कौन सी कंट्री है? आप जहाँ से भी हैं, आपकी जो एक्चुअल कंट्री है वहां से। मरियम जाहिद ने तो भी हाथ पे रखी। देखिए मैं भी पाकिस्तान से हूँ, फिर अगर वो भी पाकिस्तान से ही तो सही है, कोई इशू नहीं है। ओके। उसमें ये कि पाकिस्तान तो हो गया है, जैसे अगर हम यहाँ यूके में हैं तो इसको अरबी में क्या कहेंगे? मैं ब्रिटानिया। बरतानिया आए। अच्छा ओके। अना बरतानिया। अना मिन। नहीं वो नेशनैलिटी हो गई ना बरतानिया, तो नेशनल जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ वो क्या होगा? मैं करके दिखा देती हूँ ये मेरे साथ, अगर हाँ कोई कर जी ले प्लीज प्रैक्टिस। प्लीज प्लीज आप कर दें। आपके साथ उमर आप कर सकेंगे या आलिया कर लें?
میں کیا سعودیہ سے ہو سکتا ہوں، مطلب کیونکہ آئی لیو ان KSA. اوکے مریم اور عمر آپ دونوں کر لیں، مطلب اگر یہ ایکچوئل کنورسیشن آپ دونوں کی ہو رہی ہے تو آپ دونوں اس کو کیسے کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. من أين أنت؟ أنا من سويريا. آپ نے کہاں کا ہے؟ اب آپ میرے سے پوچھیں گے هل أنت سويد، پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گی، کیونکہ میں سویڈن سے ہوں تو میں نے کہا ہے کہ I am from Sweden. تو آپ میرے سے پوچھیں گے هل أنت سويد، are you Swedish، تو پھر میں اس کا جواب دوں گی جو میں لا أنا پاکستانیہ، کیونکہ میری نیشنلٹی پاکستانی ہے، but I am from Sweden. اس طرح سے تھوڑی سی اس میں چینجز آئیں گی. سویڈن عربک میں سوید کیا کہا جاتا ہے؟ سویڈن کو عربی میں کنٹری کو سویریا کہا جاتا ہے، اور نیشنلٹی کو اگر میں نے بتانا ہو کہ میں سویڈش ہوں، سویڈن از سویریا، سویڈش از سوید. اوکے. هل أنت من سويد؟ لا أنا باكستانية. وما جنسيتك أنت؟ أنا من مملكة السعودية العربية. اچھا یہ تھوڑا سا نا کنفیوزنگ ہو رہا ہے، یہاں پہ دو چیزیں آ رہی ہیں. عائشہ آپ جو کہنا چاہ رہی تھی نا، اگر ہم کہیں گے نا کہ جنسیہ از سم تھنگ ایلس، اٹس دی نیشنلٹی، اینڈ دین ویئر آر وی فرام، دا کنٹری دیٹ وی آر ان، تو یہ دو چیزیں مکس ہو جائیں گی یہاں پر، کیونکہ تو پھر ہی رکھ لیتے ہیں. ہاں کیونکہ حوار کے اندر دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں. ایک یہ وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان سے ہوں. پھر وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ پاکستانی ہیں، تو نیکسٹ آنسر میں کہہ رہے ہیں کہ جی میں پاکستانی ہوں. وما جنسیتک کا جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی جنسیہ کیا ہے، تو پھر آپ اپنی جنسیہ بتائیں گے کہ انا پاکستانی، انا من المملکۃ العربیۃ السعودیہ. صحیح. چلیں تو جزاک میں کہہ سکتا ہوں انا من سعودی. آپ کی نیشنلٹی سعودی ہے؟ نہیں مطلب not actually but مطلب I can say that. کیونکہ جنسیہ کا میننگ ہوتا ہے کہ آپ کی نیشنل کیا ہے. ماریا صاحبہ زیادہ اچھا ایکسپلین کر دیں. جب آپ مین کہیں گی نا انا من، تو آپ کنٹری کا نام لیں گے کیونکہ آپ وہاں سے ہیں. انا من سعودی عرب، انا من برطانیہ، انا من دبئی، انا من امارات. ٹھیک ہے نا. جب آپ نیشنلٹی بتائیں گے اپنے تو پھر آپ من نہیں لگائیں گے، آپ بولیں گے انا سعودی اگر آپ مرد ہیں، اور اگر آپ فیمیل ہیں تو انا سعودیہ. ٹھیک ہے نا. پھر یا کے پر شد آئے گی. یعنی نیشنلٹی میں اور کنٹری میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں یا کے پر شد آتی ہے. ترکی، ٹھیک ہے، ترکیہ، یہ نیشنلٹی ہے. تو جب نیشنلٹی ہم بولیں گے تو ہم اس وقت من نہیں لگائیں گے، من لگتا ہے کنٹری کے ساتھ. پھر ہم لیسن کو ایک دفعہ اور پریکٹس کر لیتے ہیں. عفیفہ آپ کر لیں اور عالیہ فاروقی صاحبہ آپ کر لیں. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي، أنا من تركيا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك ابھی یہاں پر حل انت مصریہ نہیں ہوتا، حل انتی مصریہ، کیونکہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے تو انتی فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے. ہاں سوری جی. حل انت، حل پیج آ یہ میں نے بولا تھا غلط. حل انتی مصریہ، یہ میں نے غلط بولا تھا جملہ. اچھا آپ نے کہا تھا. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟
أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. दूसरा पेज. अस्सलामु अलैकुम. وعليكم السلام. هذا أخي هو مدرس. مدرس پڑھیں مدرس. اچھا مدرس. نہیں اس کو ہم مدرس پڑھیں گے. عربی کے اندر جو ہے نا یہ اور سے دیکھیے شد کے نیچے جب آئے گی تو وہ زیر ہوگی جی. اور شد کے اگر اوپر ہے تو اچھا خبر ہے تو اس لیے یہ مدرس ہے. مدرس. صحیح صحیح. هذا أخي هو مدرس. یہ آپ نے بولا تھا نا یہ جملہ؟ میں نے بولا تھا. جی میں نے کہا تھا جی. أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. ہو گئے دونوں پیج. جزاک اللہ. عمر بیٹا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ Can I read the second page because I didn't read it? Sure. آپ Who's with me? کر لیں ان کے ساتھ, اور مجھے کسی کا ہینڈ ریز نظر نہیں آ رہا. کس کو کہہ رہی ہیں؟ عمر سیکنڈ پیج کو دوبارہ کرنا چاہ رہا, تو آپ اگر فیسیلیٹیٹ کرنا. جی ٹھیک ہے. احمد آپ شروع کرو. وعلیکم السلام. هذا أخي هو مهندس. أهلا وسهلا. مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. اب میں کروں. السلام علیکم. وعليكم السلام. هذه أختي هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. ہو گئی, کافی پریکٹس تو ہو گئی. جی جزاک اللہ خیرن. مسز وہی محسن آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ پریکٹس کرنا چاہ رہی ہیں؟ اب میرا خیال ہے کہ پریکٹس کو روک دینا چاہیے. کافی ٹائم ہو گیا, مجھے اجازت چاہیے. صحیح. میرے کچھ گیسٹ آئے ہیں تو میں نے ان کو تھوڑا ٹائم دینا. جی جی بالکل. چلیں جی, بہت شکریہ ماریہ صاحبہ. چلیں. خدیجہ آپ کو کوئی اگر کامنٹ ہے یا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں پلیز. نہیں میرا کوئی کوشچن نہیں تھا, میں نے پارٹیسپیٹ کرنا تھا. سوری بیٹا, ان کو دیر ہو رہی تھی تو ابھی ہمارے پاس اس وقت اگر کوئی اور کسی کے پاس اسکرین شاٹ ہے تو کر دیں, ہم آپ کے ساتھ کسی اور کو کروا دیتے ہیں پریکٹس. ٹھیک ہے. One minute. آئی تھنک نہیں ہے کسی کے پاس. سوری بیٹے, پاسبل نہیں ہو سکے گا. اسکرین پہ میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے کہ میں اپنی اسکرین سے شیئر کر دوں. میرے پاس ہے. آپ کے پاس ہے, آپ شیئر کر دو گے پلیز. آمنہ اور خدیجہ کر لیتے ہیں پریکٹس. آپ کو میرا خیال کو ہوسٹ بنانا ہوگا اسکرین شیئر کرانے کے لیے. جی میں ہوں کو ہوسٹ. اچھا ابو بکر ہے, ان کو بنایا ہوسٹ. Let me just جی
خدیجہ اور آمنہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا, آپ کر لیں ان کے ساتھ پریکٹس. میں مریم ہوں اور خدیجہ کی ماما, میں ہی اس کے ساتھ کر لوں گی پریکٹس کیونکہ اس کو تھوڑی سی ہیلپ چاہیے ہوگی پڑھنے میں. عائشہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, کون بات کر رہی ہے؟ خدیجہ بات کر رہی ہے؟ میں خدیجہ کے ساتھ ہوں, خدیجہ کی ماما ہوں, تو میں اس کے ساتھ پریکٹس کر لیتی ہوں, اس کی ہیلپ بھی کر دوں گی ساتھ کیونکہ اس کو تھوڑی سی ہیلپ چاہیے ہوگی پڑھنے میں. ٹھیک ہے, آپ خدیجہ کی تھوڑی ہیلپ کر دیں. ٹھیک ہے بالکل بہتر ہے, ایسے کر لیں. میں جانا چاہ رہی تھی, میں چلی جاؤں پھر کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. جی ٹھیک ہے, آپ جائیں پلیز. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلی والی دوسری والی؟ پہلی والی. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من أين؟ من أين أنا من باكستان. أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم. نعم. أنا باكستاني. باكستانية. باكستاني. وما جنسيتك؟ جنسيتك؟ أنت. أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. صحیح, جزاک اللہ. سر آپ کی اجازت بھی چاہیں گے, اور اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پلیز. نہیں, ہم اس کو میرا خیال کنکلوڈ کرتے ہیں. جی سر. انشاءاللہ اگلی بار پھر ہم کریں گے کوشش. ہمیں ٹائم جو ہے ٹائم پہ شروع کر کے ٹائم پہ ختم کر دیں تو کافی لوگ جو ہیں پھر وہ کمفرٹیبل فیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ آپ لوگوں کے ایفرٹس کو قبول کرے اور انشاءاللہ ہم جلد جو ہے ان چیزوں کے عادی ہو جائیں, یوز ٹو ہو جائیں. میں پھر سے معذرت چاہتی ہوں کہ آج ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا لیکن پھر بھی ہو نہیں پایا. تو جی نہیں, انشاءاللہ آئندہ اللہ بھی لگ کے کرتے نہیں کرتا ہے ہمارے پاس انشاءاللہ. جی سر. ختم کیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.